السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورة الزمر۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، we are on آیہ نمبر 50۔ قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ اب پھر کسب کی بات آئی ہے، اور اگلی آیت میں بھی 2 دفعہ کسب کی بات آئے گی، پیچھے بھی کسب کی بات آ چکی ہے، تو کسب کا کانسیپٹ ہمیں ذہن میں بڑا کلیئر رکھنا ہے۔ قالها قولا، قائل، قول، قالا، قل، یہ سارے ایک ہی روٹ سے نکلے ہیں۔ قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ The same was said by those who passed before them۔ اس سے پہلے جو لوگ گزرے نا، وہ بھی یہی باتیں کیا کرتے تھے، مگر انہیں اپنی ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوا، یہ باتیں ان کے کسی کام نہیں آئیں، یا جو کچھ انہوں نے کمایا وہ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ جو ہم بولتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا وہی ہوتا ہے، کسب ہوتا ہے کہ ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کے رزلٹ میں کچھ چاہ رہے ہوتے ہیں، but they gained no benefit from what they earned۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پچھلی امتیں اور پچھلے لوگ، کہا جا رہا ہے ان سے اگلے بھی ایسے ہی باتیں کر چکے ہیں، تو ان کا کمایا ہوا ان کے کچھ کام نہیں آیا، کوئی انہیں فائدہ نہیں پہنچا جو انہیں لگا تھا۔ اور کسب یعنی دیکھیں، کسب ان آیات میں آیا 48 میں آیا ہے جی، پھر 50 میں آیا ایک دفعہ، اور پھر 51 میں 2 دفعہ آیا، تو 4 دفعہ اس حصے میں آیا ہے۔ It was the precursor to this was in Ayah 47 ما لم يكونوا يحتسبون، کہ انہوں نے بڑا حساب لگایا تھا کہ یہ کیا کمائیں گے، انہوں نے ایک پوری پلاننگ کی تھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا اس پلاننگ کا۔ فما اغنا، کچھ کام نہیں آیا ان کے، انہیں کچھ بینیفٹ نہیں ملا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو کسی عمل سے فائدہ ہوتا ہے، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہیں چاہتے تو نہیں فائدہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچے ان کو برے اثرات اس کے جو انہوں نے کمائی کی تھی، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور وہ جو ان میں سے ظالم ہیں، سَيُصِيبُهُمْ، یہ جو سا آ رہا ہے شروع میں، اس کا مطلب ہے سون، جلدی ہی یہ ہوگا، ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں، یعنی کچھ پر تو اثرات ان کے اعمال کے آ چکے ہیں، اور وہ جو ظلم ابھی کر رہے ہیں ان قریب ان کو بھی اپنے ظلم کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ وما ہم بمعجزین،
اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. وہ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہیں. They cannot go out of control. They will not be able to escape. They will not be able to make helpless. Make whom helpless? رب تعالیٰ کو بھی مقصد ہو سکتا ہے، یا یہ جن پہ ظلم کر رہے ہیں انہیں بھی عاجز نہیں کر سکیں گے. بیسکلی آیا نمبر 51 ہمیں بتا رہی ہے کہ اثرات یا نتیجہ جو ہے برے اعمال کا وہ ضرور آئے گا. اور اصابہ مصیبہ یعنی پہنچے گا یہ ریاکشن. اینڈ دا ایول کانسیکوینسز، یہاں کی ورڈ کانسیکوینسز ہے، نتائج، اعمال کے نتائج یا consequences. And the evil consequences of their deeds overtook them. Very soon the wrongdoers among these people will also be overtaken by evil consequences of their misdeeds, and they will not be able to escape. یہ اس سچویشن سے نکل نہیں پائیں گے. یہ بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں، ان کا بڑا بھروسہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ الزمر میں ہم نے توکل کی بھی بات کی تھی. اب یہاں پر اغنا آیا ہے، پھر یہاں پر آئے کہ ان کو کون کام آئے گا، ان کو ان کی برائی کا نتیجہ ملے گا. اغنا غین نون یا فاصابہم صاد واو با. یہ ہم پہنچ چکے ہیں جی آیت نمبر 51 پہ. سیئات سین واو حمزہ. اور پھر اللہ تعالیٰ آیا نمبر 52 بڑی خوبصورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا ہمیں بتا رہے ہیں؟ اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جو رزق کو کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے وہ چاہتا ہے. بسط اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے باسط. بسط ہے کھل جانا، اور قدر ہے تنگ ہونا. تنگ ہونا یا اندازے کے مطابق ہونا یا لمیٹڈ ہونا یا ایسٹیمیٹڈ ہونا. ٹھیک ہے، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی روزی کو شادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں. اب آپ سوچیں، ہم جب بات کرتے ہیں نا اللہ پاک کی بہت ساری کائنات میں نشانیاں، بہت کم ہی ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ رزق کا کم ہونا اور زیادہ ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. ہم کسی کو دیکھیں جو فائنینشلی ہم سے کم ہے اور ہمارے ذہن میں یہ آئے سبحان اللہ یہ میرے رب کی نشانی ہے. یا اگر کسی کے پاس مجھ سے مال زیادہ ہے اور میں سوچوں سبحان اللہ اللہ اسے برکت دے، یہ میرے رب کی نشانی ہے. پر انسان کمزور ہے نا، وہ کہیں اور ہی نکل جاتا ہے. شیطان اس کے ذہن میں بیسکلی what does Satan do? He uses what is called the power of suggestion. وہ ذہن میں آئیڈیا ڈالتا ہے، اس پہ ایکٹ کرنا نہ کرنا، اس کے بارے میں سوچنا نہ سوچنا. یہ اللہ پاک نے بندے کو رائٹ دیا ہے کہ تم چوز کرو، تم اس کے کہے ہوئے پہ کتنا چلو گے. وہ ذہن میں صرف تھاٹ ڈالتا ہے. مثلاً کیا پاور آف سجیشن ہو سکتی ہے ایسی سچویشن میں؟ کسی کو دیکھا کس کا مال کم ہے، اللہ اکبر، اچھا ہم لوگوں کو دیکھیں دیا ہوا بھی رب تعالیٰ کا ہے سب کچھ، بندہ اتنا بے وقوف وہ اس پہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو پیچھے آیا ہے انما اوتیتہ علی علم. اور اگر کسی کو زیادہ دیا گیا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب کیا چیز نہیں کرنی؟ حسد نہیں، جلن نہیں، کوشش کرنی ہے اپنی نعمتوں کی طرف ہم نظر ڈالیں کہ اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے یہ چیز دی ہوئی ہے. جی ردا آپ کچھ کہہ رہی تھی. مجھے جیسے سورہ کہف کا واقعہ یاد آ رہا تھا جو 2 باغ والا ہے، اور اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ایک جس کے باغ میں بہت تھا اور اس نے دوسرے کو بولا تھا کہ مجھے زیادہ ملا اور میری اپنی وجہ سے ہے، اور پھر اس کی سب چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ دوسرا کہتا ہے آپ نے لا حول ولا قوت کیوں نہیں کہا تھا. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، شکر گزاری. قرآن ہی قرآن کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. اچھا اٹس اے ٹرائل اف یو ہیو منی اینڈ یو ار ناٹ گریٹفل اینڈ یو ہیو مال، کیونکہ یہاں پہ خاص طور پہ رزق کی بات کی گئی. پھر رزق میں وہ سارے فارمز آف رزق بھی آ جاتے ہیں. یہاں پر ہر رزق کہا گیا بٹ رزق کے بہت فارمز ہیں. پر ان کے لیے بھی آزمائش ہے جن کے اگر رزق میں کسی طرح کی کمی ہے، دونوں کے لیے ٹیسٹ ہے.
أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Do they not know that Allah enlarges the provision for whom He pleases and restricts it from for whom He wills. سب اللہ کے فیصلے ہیں. ان فی ذالک لآیات. اب ہم ان آیات سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ نشانیاں ہیں مال کے کم اور زیادہ ہونے میں، اور ان لوگوں کے لیے یہاں پر لی قومی یعقلون مثلا نہیں کہا گیا ہے کہ یہاں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں یا یہاں اولو الالباب کے لیے نشانیاں ہیں. نہیں، یہ عقل کا معاملہ نہیں ہے، یہ فیتھ کا معاملہ ہے. لی قومی یؤمنون. اگر تمہیں رب کے فیصلے پر یقین ہے اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے تو تمہیں پتہ ہے کہ جسے دیا ہے زیادہ وہ بھی اس کا فیصلہ ہے، جسے کم دیا ہے وہ بھی اس کا فیصلہ ہے. جس کے پاس زیادہ ہے وہ ججمنٹس نہیں کرے اس بنیاد پہ، استغفر اللہ، وہ کبر کا شکار نہ ہو. جس کے پاس کم ہے وہ حسد کا شکار نہ ہو. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قناعت عطا فرمائے، کنٹینٹمنٹ عطا فرمائے، کہ جو ہمارے پاس ہے ہم جینیونلی اس پر خوش ہو سکیں، کیونکہ ہر ایک کی دی ہوئی نعمتیں بہت ڈفرینٹ ہیں. ہم لوگ کتنا یہ باتیں کرتے ہیں نا سوشلی، اور یہ بات کرتے ہوئے بھی احتیاط کرنا چاہیے. لائک پیپل آر ناٹ سو ویل آف اینڈ ویل سے ہاؤ کم دیز گائز ہیو سو مینی کڈس. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچے کم ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. ہیو یو ایور کنسیڈرڈ کہ ان کے لیے یہ والا فارم آف رزق شاید اللہ نے لکھا ہوا ہے؟ کئی دفعہ بہت ویل آف پیرنٹس بہت لونلی پیرنٹس ہو جاتے ہیں ایونچولی، اور کئی دفعہ جن کے پاس مال نہیں ہوتا ان کے بچوں کی رونقیں ماشاءاللہ لگی ہوتی. یہ رب کے کام ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تبصرہ کم سے کم یہ آیات ہمیں یہ سکھا رہی ہیں. کسی اور کے لیے تو کیا، بندہ اپنے لیے، میں اپنے لیے، آپ اپنے لیے سوچیں کہ یا رب ہمیں unnecessary commentary سے بچاؤ، کہ ہم تیرے بندوں کے اوپر کامنٹس کریں، ان کی لائکس ڈس لائکس، لائف چوائسز، ان کی نعمتیں، اگر کوئی نعمت نہیں ہے تو اس پہ کامنٹ. اب ہو سکتا ہے اس میں حقیقت ہو. دیکھیں مثلا جسم امانت ہے، ہمیں کہا گیا اپنی صحت کا بھی، ہمیں یہ دیا گیا کہ اللہ کی امانت ہے تو صحت کا بھی خیال کریں، فٹنس کا خیال کریں. اوکے دیٹس آل فائن، بٹ کانسٹنٹلی تھنگز لائک اگر اس نے اپنا خیال رکھا ہوتا تو ابھی یہ ہوتا. دیٹس ناٹ آور پلیس. اللہ نہ کرے کوئی دنیا سے بھی چلا جاتا ہے بندہ، افسوس کرنے جاتا ہے تو وہ ان کے ریزنز فار پاسنگ اوے پہ ڈسکشن زیادہ ہوتی. وہ ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کنڈول کرتے ہیں اگلے کا بھی دل چاہ رہا ہوتا ہے وہ بات اندر سے نکالے، تو آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، سب ہمیں تو پتہ نہیں چلا، اور یہ وہ. اور اگلا اگر آپ کو لگے وہ اس بارے میں بولنا چاہتا ہے فیملی ممبر، وہ بالکل بولے. بٹ گوئنگ آن اباؤٹ اٹ، پتہ ہے اسی لیے میں کہتی ہوں اپنا بڑا خیال رکھنا چاہیے. یہ والی کامنٹری نا، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ذرا سی کم کر دیں. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے آزمائش ہے جنہیں کسی بھی فارم میں علم زیادہ دیا گیا ہے، whether it's medical, whether it's religious, whether it's an understanding of human psyche, whether it's an understanding of how the body works, whether it's an understanding of how the economy works. کوئی بھی قسم کا علم ہے نا وہ بہت آزمائش ہے. لینگویجز میں اگر ہم اسٹرانگ ہیں، اب ایک شخص ہے وہ کوشش کے باوجود اس طرح سے نہیں بول پا رہا، قاف آپ کیا کریں گے؟ خود کو ہم چیک ضرور کریں. ہم کئی دفعہ دوسری اقوام کو، دوسری ریسز کو، دوسری زبانیں بولنے والوں کو انکلچرڈ سمجھتے ہیں. تہذیب ہر زبان اور ہر ریس کی اپنی ہے، اور یہ سورۃ الحجرات اس سے بھری ہوئی ہے. وی ہیو ٹو بی کیئرفل. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی امان میں رکھے اور توبہ کی توفیق دے، اور اپنی مرضی کے اعمال میں ہمارا دل لگا دے، اور قرآن ہماری روح میں اتر جائے اور ہم اس پر عمل کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو عفو اور عافیت عطا فرمائے، بیماروں کو شفا دے، اور جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.